نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتا یہ مہینہ اپنے دوسرے عشرے کے اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رمضان المبارک کے ان قیمتی دنوں میں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں اپنے رب سے مانگیں اور خط الوسع کوشش کریں کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا، جن سے روکا گیا ان سے دور رہیں، ان سے باز رہیں۔ اس کی عام فہم اور سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر ہمیں میڈیکلی یا جسمانی طور پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر اگر ہمیں بی پی کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے کہ نمک آپ پر منع ہے تو نمک منع کرنے سے، مرچیں منع کرنے سے ہم اس سے رک جاتے ہیں۔ دل کا کوئی عارضہ ہو، کوئی جگر کا مسئلہ ہو تو چربی بڑھنے کے غم سے ہم چربی کھانا چھوڑ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب دنیاوی معاملات میں ہم اتنا احتیاط کرتے ہیں تو رب خالق کائنات، وہ رب جس نے ہمارے اس جسم کو بنایا اور اس کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بہترین طرح سے بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا، سب سے خوبصورت بنایا۔ تو یہ اللہ پاک کا حق بنتا ہے، اللہ پاک کے احکام کی ہم پیروی کریں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں سے باز رہیں، اور پورے سال میں اگر ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو یہ رمضان المبارک ہمارے لیے ایک پریکٹس کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم مشق کریں، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اس کے لیے تیار کریں کہ ہم سال کے بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہم احتیاطیں برتیں گے۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کے بعد تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف در حقیقت اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے کہ اپنے آپ کو مسجد کے اندر روک کر دنیاوی معاملات سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کیا جائے۔ اور اسی وجہ سے فرمایا مساجد کے بارے میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں۔ تو اعتکاف در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکٹ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر پریشانی کو رگڑنے اور اپنی منت سماجت کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر تمام مخلوقات کے لیے دعا فرمانے کا نام ہے۔ ناظرین گرامی، بالکل اسی طرح جیسا کہ ہم دنیاوی معاملات میں ہم ڈاکٹر منع کرتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں، اسی طرح اعتکاف بھی در حقیقت احرام کی طرح ہے کہ الاعتکاف کالمحرم، معتکف کالمحرم ہے کہ جس طرح احرام میں باندھا ہوا شخص اپنے اوپر بہت سی جائز چیزوں کو بھی منع فرما دیتا ہے، جیسا کہ خوشبو لگانا عام طور پر اجازت ہوتی ہے لیکن احرام میں منع ہے، اسی طرح بال کاٹنا، اسی طرح شکار کرنا وغیرہ۔ تو بالکل اسی طرح اعتکاف کے اندر بھی بہت سے ایسے امور ہیں جو عام دنوں میں ہمارے لیے تو جائز ہیں لیکن اعتکاف میں وہ منع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اعتکاف کی چند اصول اور احتیاطیں جو ہیں وہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر ذکر کریں گے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو سے استفادہ کریں گے۔ بنیادی اور اہم بات اعتکاف کے حوالے سے یہ ہے کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ مسجد میں چونکہ رہنا ہوگا معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو، تو مسجد کے اندر سوتے ہوئے، مسجد کے اندر جاگتے ہوئے، مسجد کے اندر عبادات کرتے ہوئے، مسجد کے اندر جب وضو کرنے کے لیے وضو خانے میں جائے وہاں پر، یعنی کہ وہ تمام امور جو کہ مسجد کے ساتھ لازم ہیں، مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس کی وجہ سے مسجد کی بے ادبی ہو۔ یہ بنیادی اور اہم اصول ہے اعتکاف کا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم باتیں کم کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ باتیں بالکل ہی نہ کریں، لیکن اگر بہت زیادہ ضروری ہے اور بات کرنی ہی ہے تو بالکل سلو اور دھیمے انداز میں کریں، کیونکہ ساتھ جو دوسرے معتکفین ہیں، اعتکاف کرنے والے، ان کی عبادت میں خلل نہ آئے، کیونکہ ہمارے علاوہ دوسرے لوگ بھی مساجد میں کسی مقصد کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہاں پر دوسرے معتکفین یا عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل نہ آئے،
اسی وجہ سے مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے باتیں بالکل کم کی جائیں۔ تیسرا اور اہم جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ اونچے بولنے سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے یا بالکل ہی نہ بولے، لہٰذا اونچا بولنے سے پرہیز کریں۔ اس طور پر کہ جب آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو عمومی طور پر گھر کے اندر ہم بلند آواز میں بات کرتے ہیں، اور ہماری عادت ایسی پکی ہو جاتی ہے کہ ہم مساجد میں جا کر بھی ہم گھر والا رویہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ یہاں پر مسجد میں ہمارے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو کسی مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا بالکل بھی باتیں نہ کی جائیں اور بالکل بھی نہ بولا جائے، اور اگر بولا بھی جائے تو اونچا بولنے سے، چیخنے سے یا غصہ کرنے سے کے بجائے بالکل دھیمے انداز میں، اتنے انداز میں بات کی جائے کہ سننے والا آپ کی بات کو سمجھ لے، سب کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو چوتھی اور اہم جو احتیاط ہے یا کرنے کا کام ہے اعتکاف میں، وہ یہ ہے کہ موبائل کے استعمال سے بچیں، اس کا بلکہ استعمال ہی نہ کریں۔ خیریت اگر فیملی کی، خاندان کی یا اپنے عزیز و اقارب کی 8-10 دن میں پتہ نہ بھی کی تو قیامت نہیں آ جائے گی، کیونکہ یہ کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا کہ اعتکاف میں بیٹھ کر آپ نے خیریت معلوم کرنی ہے، چونکہ آپ اس نیت سے آئے ہیں کہ آپ مسجد میں رب کو راضی کریں، لہٰذا آپ کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑ جائے۔ اس وجہ سے شیطان کی یہ جو استعمال ہے، شیطان کی جو پناہ گاہ ہے موبائل، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ عمومی طور پر موبائل کے جو استعمالات ہیں یا فوائد ہیں وہ مثبت کے بجائے منفی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لہٰذا ذہن میں اس بات کو رکھ کر کہ نو نیوز از گڈ نیوز، کہ کوئی بھی خبر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب خبر ہے، سب بہتر ہے، لہٰذا ان چکروں میں نہ پڑیں اور موبائل کو استعمال سے دور رہیں، موبائل کے استعمال سے باز رہیں۔ عام طور پر ایک اور اہم چیز بھی دیکھنے میں ملتی ہے کہ معتکفین میں اکثر لوگ اپنی انفرادی عبادت کو زیادہ وقت دیتے ہیں۔ انفرادی عبادت ضرور کریں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں، تہجد پڑھیں، اوابین پڑھیں، اشراق پڑھیں، لیکن وہ اجتماعی امور جن کے اندر جو ہے باقی معتکفین یا مساجد میں نمازی شرکت کرتے ہیں، ان میں حاضری کو یا اس میں شرکت کو ضروری بنائیں۔ مثلا کوئی تعلیم ہوتی ہے، کوئی درس ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ تعلیم اور درس کے وقت آپ جو ہے سونے کو ٹائم دیں، اور جب سونے کا وقت ہو باقی سو رہے ہوں تو آپ اٹھ کر اس وقت جو ہے عبادت شروع کر دیں، تو یہ ذرا تضاد آئے گا۔ آپ کوشش کریں کہ اجتماعی امور میں شرکت کریں، تعلیم میں شرکت کریں، درس میں شرکت کریں، کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے اجتماعیت جو ہے فروغ یا پروان چڑھتی ہے، تو اجتماعیت کو اولین ترجیح دیں۔ اس کے بعد جب معتکفین باقیہ اپنے انفرادی اعمال کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے انفرادی اعمال کریں، لیکن اجتماعی عمل کو بالکل بھی ترک نہ کریں۔ اسی طرح ساتھ ساتھ ایک بات اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جو اعتکاف میں در حقیقت دوسروں کا خیال رکھنا ہی اصل مقصد ہے۔ دوسروں کا جتنا زیادہ خیال رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اجر ملے گا، چونکہ آپ کے ساتھ مسجد میں دوسرے بھی معتکفین ہیں، لہٰذا ان کا خیال رکھیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک عمل ہے، ایک سنت ہے، جو ان کی عمومی زندگی میں دیکھنے کو ملتا تھا۔ سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث منقول ہے، اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب پیارے نبی میرے چارپائی پر بھی میرے ساتھ لیٹے ہوتے تھے، تو جب میں سوئی ہوتی تھی تو وہ خاموشی سے اٹھ کر چلتے تھے اور ننگے پاؤں چلتے تھے، ننگے پاؤں چل کر باہر جاتے تھے۔ تو اماں عائشہ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اے پیارے حبیب، اے پیارے محبوب، آپ اس طرح کیوں جا رہے ہیں ننگے پاؤں کمرے سے باہر یا جو حجرہ ہے اس سے باہر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ میں چپل اس لیے نہیں پہنتا کہ چپل پہن کر جانے سے آپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے، یعنی کہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں، آپ کو تکلیف نہ ہو، یعنی کہ اتنا زیادہ وہ احتیاط کرتے تھے اپنی عمومی زندگی کے اندر۔ تو ہمیں عمومی زندگی کے اندر بھی اور بالخصوص اعتکاف کے دنوں میں بھی دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ تمام اعمال کرتے ہوئے یہ 10 دن ایسے گزاریں گویا کہ ہمارے پاس یہ وقت جو ہے وہ اللہ پاک کی امانت ہے، لہٰذا امانت کو امانت کے طریقے کے ساتھ جب آپ گزاریں گے تو پھر اپنا جو موازنہ ہے وہ موازنہ بھی بقیہ زندگی کے دنوں سے آپ نے کر لینا ہے، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بڑا فرق اور انقلاب آیا ہے۔ کیوں کہ من طلب فقد وجدہ، من جدہ فقد وجدہ، کہ جس نے طلب کی، جس نے جستجو کی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی، اس کی مخلوق کا خیال رکھنے کی، تو اللہ رب العزت اس کو
توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ محترم ناظرین، یہ اعتکاف کی چند عمومی اور عام فہم جو تھیں احتیاطیں تھیں، امید ہے کہ آپ کو مدعا اور مقصد اس ویڈیو کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس اہم پیغام کو، اس نیک پیغام کو آگے بھی پہنچائیں، اور ہمیں بھی رمضان المبارک کے اس عشرے، دوسرے عشرے یعنی عشرے مغفرت میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور تیسرا عشرہ جو کہ جہنم سے نجات والا عشرہ ہے، اس عشرے میں اگر آپ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں تو اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور اگر آپ اعتکاف پر نہیں بھی بیٹھتے تو سحری کے وقت، افطاری کے وقت اپنی نیک دعاؤں میں، اچھی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔